بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب، UAE، بحرین، قطر، کویت، اس طرح سے دیگر جو بھی خلیجی ممالک ہیں، یہاں پر جو غیر ملکی افراد کام کرتے ہیں، ان کا واسطہ سب سے پہلے ان ممالک میں آنے کے بعد جس فرد سے پڑتا ہے وہ ان کا کفیل ہے۔ کفیل کے پاس یہ تمام اختیارات سعودی حکومت نے دیے ہیں کہ وہ غیر ملکی افراد کو سعودی عرب میں ملازمت کے لیے ویزا جاری کروائے اور ورکرز کو اپنے کاروبار میں مزید بہتری کے لیے افرادی قوت دوسرے ممالک سے لے کر آئے۔ اسی طرح سے میں اور آپ تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں یا دیگر خلیجی ممالک میں موجود ہیں وہ آئے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب ان کفیلوں کے ساتھ غیر ملکی افراد کی کچھ مشکلات شروع ہوتی ہیں، خاص طور پر اقامے کی تجدید کا مسئلہ، انشورنس کا مسئلہ، سیلری کا مسئلہ، اس بارے میں کافی زیادہ مشکلات دیکھی ہیں۔ حروب کا آغاز بھی انہی اختلافات کی بنا پر ہی شروع ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے غیر ملکی افراد کو بہت سارے قوانین کا نہیں پتہ ہوتا۔ اس بنیاد پر وہ اپنے کفیل کو چھوڑ کے کسی اور جگہ کام شروع کر دیتے ہیں اور ان کا کفیل مکتبہ عمل اور جوازات میں جا کر اس ورکر کے بھاگنے کی رپورٹ درج کراتا ہے، جو کہ حروب کہلاتا ہے۔ کفیل اگر اقامے کی تجدید، سیلریز اور دیگر چیزیں ٹائملی اپنے ورکرز کو دیتا رہے تو حروب کے جیسے اہم ایشوز سر ہی نہ اٹھائیں۔ اس بارے میں غیر ملکی افراد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا کفیل آپ کا اقامہ نہیں بناتا یا اس میں دیر کرتا ہے تو آپ کو اب کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا اقامہ تجدید کرانے میں کفیل پہلی بار لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا ہے تو فوری طور پر مکتبہ عمل میں آپ جائیں، اپنے کفیل کے خلاف شکایت کریں کہ میرا اقامہ ختم ہو گیا ہے، کفیل نے نہ میرا خروج لگایا ہے، نہ مجھے فائنل ایگزٹ یعنی بھیجا ہے اور نہ ہی میرا اقامہ بنایا ہے۔ مکتبہ عمل لازمی آپ کے کفیل سے رابطہ کر کے آپ کے اقامے کو تجدید کرانے کے بارے میں اس سے بات کرے گا۔ غیر ملکی افراد کو بغیر اقامے کے کسی صورت میں بھی سعودی عرب میں موجود نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ کے دن بدن آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر آپ کا کفیل پہلی دفعہ اقامہ نہیں بناتا تو 500 ریال اسے جرمانہ ہوتا ہے، اور دوسری دفعہ اگر وہ نہیں بناتا تو اس پر 1000 ریال جرمانہ ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ تاخیر پھر بھی کرے گا تو اس پر غیر ملکی ورکر کا ڈپورٹ لگنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ مکتبہ عمل یہ جانتا ہے کہ اس ورکر کی شاید اس کفیل کو ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا کفیل کو پہلی دفعہ ہی اقامہ تاخیر سے تجدید کرانے پر ہی آپ روکیں اور اس کی شکایت مکتبہ عمل میں لازماً کریں۔ یہ جوازات اور مکتبہ عمل کی جانب سے اہم اعلامیے جاری کر کے کچھ ہدایت جاری کی گئی تھیں جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کر دی گئی ہیں۔ اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں میں نے اپنی آج کی نیوز جو کہ صراط مستقیم نیوز چینل پر بہت اہم خبریں ہیں اس کا لنک پن اپ کر دیا ہے، آپ اسے لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ السلام علیکم۔